تو ایک حدیث سناتا ہوں، دعا کے بعد یہ عرض چاہوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث، خواتین بھی ہیں آپ بھی ہیں، غور سے توجہ فرمائیں۔ علموا اولادکم ثلاث، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، کتاب اللہ، قرآن سکھاؤ۔ مطلب صرف پڑھنا نہیں ہے کہ قرآن کا پیغام کیا ہے، قرآن کس زندگی کی دعوت دیتا ہے، کہ ایک انسان کو کیسا ہونا چاہیے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ ہر جگہ کا اسٹینڈرڈ الگ الگ ہے، تو وہ اسٹینڈرڈ جو انچلن شیبل ہے وہ ہے اللہ کا۔ تو اللہ ایک انسان سے کیا چاہتا ہے اور وہ اس سے کیسا ہونا چاہیے، یہ صرف قرآن بتائے گا اور کوئی انسان نہیں بتا سکتا۔ تو فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، قرآن کا پیغام، وحبی، اور میری محبت سکھاؤ، کہ قرآن تک پہنچنے کی جو کی ہے اور جو راستہ ہے وہ تو محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا میری محبت سکھاؤ، کہ محبت سے اطاعت ماننا آسان ہو جاتا ہے، کہ میری محبت سکھاؤ، تو اس سے انہیں قرآن کو لینا بھی آسان ہوگا اور میرے پیچھے چلنا بھی آسان ہوگا۔ انسانیت کی معراج ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ عظمتیں، بلندیاں عطا فرمائیں۔ اور تیسرا فرمایا وحب اہل بیتی، اور اپنی اولاد کو میری اولاد کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ یہ 3 باتیں اگر ہم اپنی اولاد کو دے کے جا رہے ہیں تو ہمارا مشن پورا ہو گیا، اور آگے ان بچوں کا مستقبل، فیوچر بھی بن گیا۔ پیسہ اکٹھا کرنے سے فیوچر نہیں بنتا ہے، یا بڑی جائیدادیں بنانے سے فیوچر نہیں بنتا ہے، اچھا انسان بننے سے فیوچر بنتا ہے۔ اور ہمارا فیوچر یہ نہیں کہ کل کیا ہوگا، ہمارا فیوچر ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا، جہاں سے زندگی جنم تو لے گی مرے گی نہیں۔ یہ زندگی کے پیچھے تو موت لگی ہوئی ہے، جوانی کے پیچھے بڑھاپا لگا ہوا ہے، صحت کے پیچھے بیماریاں لگی ہوئی ہیں، خوشیوں کے پیچھے غم لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ایک ٹریلر ہے، اصل زندگی تو آگے ہے۔ تو اس کے لیے یہ 3 چیزیں زیادہ راہ ہیں، جیسے پاسپورٹ ہو، ویزا ہو، پیسہ ہو۔ 3 چیزوں کے ساتھ آپ ٹریول کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے، ویزا ہونا چاہیے، اور اس کی اپنے خرچ کے لیے پیسے ہونے چاہیے۔ تو آخرت کے سفر اور دنیا کے سفر کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ قرآن سمجھنا چاہیے، اللہ کے نبی کی محبت ہونی چاہیے، اور اللہ کے نبی کے گھر کی، اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے۔ کہ آپ نے فرمایا اپنے بچوں کے بارے میں، حسن حسین کے بارے میں، کہ اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما۔ اتنی تاکید فرمائی کہ اللہ جو ان سے محبت رکھیں تو بھی ان سے محبت رکھ، اور آگے تھرٹ بھی ہے کہ جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ۔ تو آپ کے یہ ادارے بڑے ضروری ہیں، جتنی مسجد ضروری ہے اتنا ہی ایسے آپ لوگوں کو ادارے بنانے چاہیے۔ اور آپ کی نسلوں نے یہیں رہنا ہے، یہ واپس نہیں جائیں گے، تو دنیا سے جانے سے پہلے ان کو بتا کے جانا چاہیے کہ آپ مسلم ہیں، آپ کا طرز زندگی اور ہے۔ اچھی تعلیم دلوائیں، اچھے انسان بنائیں، یہاں کی سوشل جو لائف ہے اس میں وہ حصہ دار بنے، ذمہ دار بنے۔ میں وینکوور سے سیدھا آیا ہوں، تو وہاں میں نے دیکھا کہ سکھ حضرات ہمارے بھائی منسٹر بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، ان کی عورتیں بھی، ان کے مرد بھی، لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ تو
یہاں کی سوشل لائف میں آپ حصہ لیں، خود اپنی فاؤنڈیشنز بنائیں، اور زکوٰۃ کا مال، صدقات کا مال ادھر ہی جو غریب لوگ ہیں مسلمان ان پر خرچ کریں۔ زکوٰۃ تو مسلمان پر ہوتی ہے اور مسلمان کو دی جاتی ہے، لیکن صدقہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، دہریوں کو بھی، ایتھیسٹ کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے بطور انسانی ہمدردی کے۔ اور یہ نسل کی تیاری میں ایک بس آپ دو چیزیں کرتے ہیں، ایک ٹائم دیں، ایک ان کو عزت دیں، تو انشاءاللہ ساری چیز ان کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ ان ملکوں کی مصیبت یہ ہے کہ ٹائم کوئی نہیں، اور اس میں بہت بڑا قصور والدین کا بھی ہے کہ یہاں چونکہ قسطوں پہ ہر چیز مل جاتی ہے تو اپنی حیثیت سے پڑھ کے بڑا گھر لے لیتے ہیں، بڑی گاڑی لے لیتے ہیں، اچھا فرنیچر لے لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو ہم ڈالتے کام کریے قرضہ لا لیے، تب بیوی بھی جاب پہ، خامن بھی جاب پہ، تو جب وہ شام کو واپس آتے ہیں تو اتنے تھکے ہوتے ہیں کہ اولاد کے لیے ان کے پاس ٹائم ہوتا ہی نہیں۔ تو یہ ان نیچرل ہے، جتنی اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے اس کے مطابق آپ اپنا سیٹ اپ بنا لیں، تاکہ آپ اپنا جو پرائم ٹائم ہے نا وہ اپنے اولاد کو دے سکیں۔ تو ٹائم دینا اور عزت دینا، یہ دو کام اگر آپ کر لیں گے، کوئی بھی کر لے، پاکستان میں بھی اگر کوئی اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے گا بچے ضائع ہو جائیں گے، اور وہاں ضائع ہوتے ہیں تو کم از کم کافر نہیں ہوتے، یہاں جب ضائع ہوتے ہیں تو وہ اسلام ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ یہاں یہ بہت بڑا تھریٹ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو اس لیے آپ یہ ماؤں کو بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے گھر کو ٹائم دیں، بچوں کو ٹائم دیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کو بٹھا کے نصیحتیں کریں، صرف محبت دیں، عزت دیں، احترام دیں، تھوڑی سی نصیحت دیں، تو انشاءاللہ وہ بڑے اچھے انسان بنیں گے، اچھی بیوی بنیں گی ہماری بچیاں، اچھے خامن بنیں گے ہمارے بچے، اور اس سوسائٹی کا حصہ بنیں۔ اور آپ میں جو تاجر لوگ ہیں ان سے عرض کروں گا کہ ٹیکس ادا کیا کریں، ٹیکس چرانے کا ایک عام رواج ہے، تو یہ خیانت ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب آپ اس ملک سے نفع اٹھا رہے ہیں، آپ 100 سال سعودیہ میں گزاریں، پاکستان میں گزاریں، آپ کو پاسپورٹ نہیں ملے گا، حالانکہ پاکستان کے پاس غریب ملک، اسلامی ملکوں میں آپ اپنی شناخت بنا ہی نہیں سکتے، آپ ایک ریزیڈینشل ویزے پر رہیں گے، یہاں 4 سال بعد آپ کو یہاں کا باشندہ بنا دیتے ہیں، کتنی بڑی نیکی ہے ان کی آپ کے ساتھ، اور پھر آپ کے کتنی آپ کو وہ یہ بینیفٹس دیتے ہیں، کتنی سہولتیں دیتے ہیں، اور ان میں جھوٹ کوئی نہیں، ہمارے اندر جھوٹ ہے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ جاب بھی کرتے ہیں اور پھر بھی حکومت سے بھی بیمار بن کے اپنا وظیفہ لیتے رہتے ہیں، یہ اس امت کی شان نہیں ہے، یہ بہت بڑی خیانت اور بددیانتی ہے۔ ہر جگہ میں یہی سنتا رہتا ہوں، وہ فرضی بیوی کو بھی بیمار بنا دیتے ہیں اور آپ خود بھی بیمار بن جاتے ہیں، اور گورنمنٹ سے لیتے ہیں اس کا وظیفہ اور ادھر جاب بھی کر لیتے ہیں، مورگیج پہ 3-3 4-4 گھر لے لیتے ہیں اور کرائے پہ چڑھا دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں، اس سے ہم بدنام نہیں ہوتے، اسلام بدنام ہوتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، کوئی بھی غیر مذہب والا کرے تو وہ کہیں گے کہ اس نے کیا ہے، کوئی مسلمان کرے تو کہیں گے دیکھو یہ مسلمانوں کا کیا حال ہے، تو اس سے ہمارے اسلام کو ہٹ ہوا۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا دنیا سے جاتے ہوئے آخری حج کے آخری جو آپ کی اسپیچ تھی، تو آپ کے بڑے دردناک الفاظ ہیں کہ دیکھو مجھے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، مجھے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ تو میں علماء سے کہتا ہوں اور جو یہاں کے بااثر لوگ ہیں ان سے کہتا ہوں کہ یہ اویئرنیس دینی چاہیے، اسلام صرف نماز روزے کا نام تو نہیں ہے، یا مسجد بنانے کا نام تو نہیں، اسلام ایک کھڑا سچا مسلمان ہے۔ تو اس لیے اپنے معاملات کو فیئر رکھیں، صاف رکھیں،
پیسہ اتنی بڑی چیز نہیں جتنا عزت اور وقار بڑی چیز. یہ تو ہاتھ کی میل آئے. اور آپ یہاں جو آپ دیتے ہیں وہ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں. اتنا اولڈ ہوم بنے ہوئے ہیں, ہاؤسز بنے ہوئے ہیں, ان پہ خرچہ ہوتا ہے, تو آپ کا بھی اس میں حصہ پڑ جائے گا. بچا کے کیا کریں گے؟ چند ٹکے جمع کر لیں گے, جاتے ہوئے زیرو ہو جائیں گے. تو یہ چند ایک میری گزارشات ہیں. اس کے بعد اور فرمائیں گے تو انشاءاللہ ہماری نسل پر ہمارا معاشرہ ہوگا. اللهم لك الحمد كما انت اهل وصل على محمد كما انت اهل وخيرنا ما انت اهل انك اهل التقوى واهل المغفره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا اللہ اس ادارے کو قبول فرما, خیر کا ذریعہ بنا. اور ایسے ادارے یہاں یا اللہ اپنی قدرت سے قائم فرما جس میں ہماری نسل کو تعلیم بھی ملے, اسلام بھی ملے, تربیت بھی ملے, اخلاق بھی ملے, اور ہماری یہاں کی نسلوں کی حفاظت فرما. ان کو اس معاشرے کا اچھا انسان بنا, سچا کھرا انسان بنا. یا اللہ جو یہاں زیر زمین چلے گئے ایمان پر ان کی قبریں ٹھنڈی فرما. جب ہمارے جانے کا وقت آئے ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. جو گھروں میں جھگڑے بڑھ رہے ہیں, طلاقیں بڑھ رہی ہیں, اس کو محبت میں تبدیل فرما. اور یا اللہ اپنے اور اپنے حبیب کی پسندیدہ زندگی ہمیں نصیب فرما برحمتک یا رحمت.